بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی آج بات کریں گے جو بہت ہی امپورٹنٹ انٹرنیشنل مسئلہ جو چل رہا ہے اپنے علاقے کا بھی، ایران پر حملہ، امریکن اٹیک آن ایران۔ تو وہ جی پوسٹ پون ہو گیا کچھ لمحے کے لیے، اس کی امریکہ نے جو ہے نا وہاں پہ فل تیاری کی ہوئی تھی، فل جو ہے نا وہ آئے ہوئے تھے اور ان کا پورا موڈ تھا کہ ایران پہ اٹیک کر دینا ہے۔ وہ تو ایئر کرافٹ کیریئرس ابراہم لنکن اور ایک دوسرا بھی لے گئے تھے فوکس نیم، تو اور ساتھ میں فائٹر جیٹس، میزائلس اور B-2 بمبر جو اٹیک کرنے والا ہے وہ بھی جہاز بھی ریڈی تھا۔ لیکن کیا پرابلم ہوئی ہے کہ اچانک سے ٹرمپ نے جو ہے نا اس کو پوسٹ پون کر دیا، ڈائلاگ کی اسٹیج پر آ گیا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو تین وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ ٹرمپ جو نا ایک اس طرح کا ہی پریزیڈنٹ ہے کہ وہ سب سے پہلے دھمکی دیتا ہے، ڈراتا ہے، اور اگر کوئی ڈر جائے تو اس کو اپنی شرطوں پہ لے کے آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ ڈرے تو آرام سے فیس سیونگ کر کے نکل جاتا ہے اور ڈائلاگ کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے، جو مین ٹو ریزنز ہیں نا وہ یہ ہیں کہ پہلا ایرانین جو ہے نا وہ دھمکی تھی، انہوں نے دھمکی دی اور ساتھ میں انہوں نے مشقیں کی تھی اپنے گلف میں، تو اور انہوں نے یہ پروف بھی کر دیا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور ان کے ڈرون جو ہے نا وہ پراپر سرویلنس کر رہے تھے امریکن فلیٹ کی۔ تو سب سے جو، اور یہ فلیٹ میں انٹرسٹنگلی ایک فیکٹ بتا دوں کہ یہ فلیٹ World War II کے بعد سب سے بڑی فلیٹ ہے جو کہیں پہ، اسے آرمیڈا کہہ رہا ہے۔ آرمیڈا جو ہے نا وہ اسپینش نیوی کو کہتے تھے، جو جس کی پورے علاقے میں 200 سال تک دہشت تھی، ہر یورپین قوت اس سے ڈرتی تھی، کلونیل دور کے اسٹارٹ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو جی ایران نے دھمکی دی، انہوں نے دھمکی دی کہ ہم آپ کا بغل بچہ جو ہے نا وہ نہیں چھیڑیں گے، اف یو اٹیک اس وی آر گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ بیک ٹو اسرائیل، کہ ہم اسرائیل کو اس سے باہر نہیں سمجھتے، ہم ڈائریکٹ اس پہ اٹیک کریں گے اور آپ کے بیبی کو، آپ کے لاڈلے کو جتنا ہو سکے نقصان پہنچائیں گے، اور ساتھ میں جتنی بھی آپ کی بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں اس پہ بھی اٹیک کریں گے۔ بہرحال یہ اتنے جو ہے نا وہ یہودی لابی کے نیچے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی اس کی اپنے فوجیوں کی، اپنی بیسز کی کوئی پرواہ نہیں، مین پرواہ ان کو اسرائیل کی ہے۔ اور اس کے بعد جو اسرائیلی موساد نے بھی اپنا انالیسس کیا ہوگا، تو جو شیٹن یاہو ہے وار ٹیررسٹ، وہ فوراً امریکہ گیا، US گیا، اور اس نے ٹرمپ سے ملاقات کی، اور اس نے ٹرمپ کو کہا کہ آپ اٹیک نہ کریں، کیونکہ اس کو پتا تھا لاسٹ ٹائم وہ ایرانین جو ہے نا وہ پاور دیکھ چکے تھے، کہ کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ میزلز ہیں ان کے پاس، یہ ایسا اٹیک کرتے ہیں کہ ان کا جو آئرن ڈوم، سو کالڈ آئرن ڈوم، جو کوئی بھی اس کو جو نا پینیٹریٹ نہیں کر سکتا تھا، اس کو کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی ان کے پاس کچھ سورسز کے مطابق 75% جو ہے نا وہ ڈیفیشنسی ہے میزلز کی، ڈیفینس میزلز کی، کیونکہ وہ جو سسٹم ہے وہ سسٹم تو ہے، لیکن وہ سسٹم میزلز یوز کرتا ہے آنے والی میزلز کو ٹارگیٹ کر کے ڈسٹروائے کرنے کے لیے، تو ان کے پاس اس چیز کی بھی کمی ہے۔ تو ان کو پتا ہے کہ ہمارا برکس نکل جانا، کیونکہ کوئی بھی پاور، ڈکلائننگ پاور جو مر رہی ہو، وہ جاتے جاتے اپنے ساتھ جتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے دشمن کا اتنا وہ کر کے جاتی ہے۔ اور دوسرا، امریکہ کو ڈیلی بیسز پہ ملینز آف ڈالر کا لاس ہو رہا ہے، جو انہوں نے اپنا یہ آرمیڈا تک لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا، ویتنام کی جو سیکورٹی ہے نا وہ بھی ایٹ رسک ہے، کیونکہ پہلے یہ چائنیز سرویلنس کے لیے ساؤتھ ایسٹ میں انہوں نے اس کو پارک کیا ہوا تھا کہ چائنا کو سرویلنس کریں گے، لیکن اب یہ یہاں آ گئے ہیں، وہ بھی ان کی سیکورٹی جو ہے نا وہ بھی آن دی اسٹیک ہے۔ سو یہ یہاں پہ آ گئے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی، بیک ٹو ڈپلومیسی ہو رہی تھی۔ ایک تو عربز، سارے عرب لیڈران بھاگ کے امریکہ جا کے واشنگٹن بیٹھے ہوئے تھے، UAE کے اور سعودیہ کے، اور سعودیہ ایک مین پلیئر ہے، اور سعودی نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کو اپنے زمین اور فضائی حدود یوز نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر یہاں سے اٹیک ہوا تو ریٹیلیٹ ایران ہمارے بیک کرے گا، اور ان کی اکانومی جو ہے نا فورن انویسٹمنٹ پہ چل رہی ہے، خاص کر UAE کی، تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ اور تیسرا اور ان کی وہ جو گلف ہے اس کو ایران بند کر دے گا، اس کو تباہ کر دے گا، جس سے 25% جو آئل کی سپلائی ہے پورے ورلڈ کی وہ افیکٹ ہوگی۔ اور تیسرا، پاکستانی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی تھی امریکہ کے ساتھ، کیونکہ آلریڈی CNN اور جو نا نیو یارک ٹائمز نے بھی یہ آرٹیکل لکھا تھا کہ سب سے بہتر اگر کسی نے ٹرمپ کو ہینڈل کیا ہے یہ اس مسئلے میں، ٹیرفس کے مسئلے میں، تو وہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستانی فارن پالیسی اس وقت بہت بہتر لیول پہ چل رہی ہے، تو انہوں نے ادھر کیا تھا۔ میں یہ بات اپنی دوبارہ دہرا دوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی اپنے جو 2 پوائنٹس ہیں اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ پہلا، کاز کے فلسطینی کاز کے ساتھ رہنا، اور کبھی بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، یہ اس کے وجود کے اندر ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ سوسائڈ نہیں کرے گی یہ والا کام کر کے، کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے بارڈر پہ کبھی بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یہ، جسٹ لائک افغانستان۔ آپ دیکھ لیں افغانستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ مشرف سب سے زیادہ کرپٹ جو ہے نا وہ جنرل آیا تھا جسے مارشل لا لگایا، اور وہ سب سے کرپٹ تھا، لیکن اس نے بھی جو ہے نا امریکہ کو ناکو چنے چبوا دیا۔ اوپر سے یہ امریکہ کے ساتھ تھے وار اگینسٹ ٹیررزم، لیکن اندر سے انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ آج بھی امریکی جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے ہم افغانستان کو چھوڑنا پڑا، اور ہم وہاں اگر ہارے ہیں تو وہ پاکستان کی وجہ سے۔ تو اسی لیے یہ بھی پتا تھا اگر ایران فال کرتا ہے دین دا نیکسٹ نمبر از پاکستان۔
ये ऑब्वियसली बात है, शेटन भी कह चुका हुआ है, और शेटन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि पावर डिसॉल्व करने के बाद सिर्फ एक सिंगल पाकिस्तानी पावर बच जाए जो एटॉमिक पावर भी हो, वो रीजन में अपना फुल कंट्रोल चाहता है। सो ये डिफरेंट बहाने लगाते हैं, वो तो हमें पता ही है। जैसे शेटन जो ना वो इट्स बीन 30 years ही इज कंटिन्यूसली टॉकिंग टू द वेस्ट दैट ईरान इज जस्ट वन स्टेप, अ सिंगल डे अवे फ्रॉम गेनिंग द कैपेबिलिटी ऑफ न्यूक्स। एंड द थिंग इज दैट EU इज बिलीविंग ऑन दिस वॉर टेररिस्ट। मतलब इस शेटन पे पूरा वेस्ट यकीन कर रहा है। एप्स्टीन फाइल्स के बाद पता चल गया कि क्यों कर रहा है। इनकी दोगली पॉलिसी, ये अपने ग्रीनलैंड पे बहुत वावेला कर रहे थे, लेकिन जब किसी और मुल्क की बात आती है तो ये वेस्ट जो है ना वो सारे का सारा अमेरिका के पीछे जा खड़ा हो जाता है। और ऑब्वियसली इसराइल अमेरिका की ही कॉलोनी है, कॉलोनी नहीं, स्टेट है एक। तो पाकिस्तान को दिया गया है, दावत दी गई है कि आप आएँ इस्तांबुल में, मुज़ाकरात होंगे, अमेरिका ने कहा है। तो ईरानियों ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं उठाया, लेकिन अभी जो कह रहे हैं कि ईरानियों ने कहा है कि वेन्यू चेंज कर दें, ओमान में शिफ्ट कर दें, मे बी दे आर गोइंग टू शिफ्ट डायलॉग्स फ्रॉम इस्तांबुल टू ओमान। और जो ईरानियों जो डायलॉग्स होंगे वो मेनली 3 चीज़ों पे कर रहे हैं अमेरिकन। एक कि आप न्यूक्स नहीं बनाएंगे, दूसरा आप अपनी जो मिसाइल पावर है वो ख़त्म कर दें, तीसरा ये कि आप अपनी प्रॉक्सीज को जो ना वो सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको सप्लाई नहीं करेंगे। तो ईरान ने कहा है कि हम यूरेनियम पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फतवा है सईद अली खामनेई साहब का कि हम एटॉमिक बॉम्ब को जो हलाल नहीं समझते, क्योंकि जब वो तबाही करता है तो वो बच्चों, औरतों, बूढ़ों, दरख्तों, जानवरों, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, विच इज़ हराम इन इस्लाम, ऑब्वियसली हर मुस्लिम जानता है। तो उन्होंने वो फतवा रखा, और सलाम ऐसे इमाम वक्त को कि जिन्होंने अपने फतवे पे अपनी कौम को कायम भी रखा हुआ है। नहीं तो जैसे हालात हैं, मेरा मानना यह है कि ईरान को न्यूक्स बना लेने चाहिए, लेकिन बहरहाल वो अपने मुद्दे पे कायम है, और इस चीज़ पे वो डायलॉग करने के लिए तैयार है कि हम यूरेनियम को अफसुर्दा नहीं करेंगे, और जो 400 किलो के करीब उन्होंने अफसुर्दा की हुई है उस पर भी कुछ डायलॉग्स हो जाएंगे, लेकिन वो कभी भी अपने सेल्फ डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि वो अपना जो मिसाइल सिस्टम है उसको सरेंडर कर दें, बंद कर दें, और यहाँ अपनी प्रॉक्सीज को जो ना वो फंड करना बंद कर दें। वो कभी भी फ़लस्तीनी कॉज से पीछे नहीं हट सकते, कुछ भी हो जाए। तो ये आखिरी 2 पॉइंट्स पे तो रजामंदी नहीं होगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के लिए भी ये इतना ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है जितना ये ईरान के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 40 साल अफगानिस्तान की जो आग से हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, देखा है हमने। हम दोबारा एक ऐसी जंग अपने बॉर्डर पे नहीं चाहते, क्योंकि वो पाकिस्तान में भी इंस्टेबिलिटी लेकर आएगी। और ऑब्वियसली बात है कि वेस्ट जो है ना, खासकर इसराइल, वो पाकिस्तान पे इंस्टेबिलिटी ज़रूर करेगा। तो ये थे पॉइंट्स। तो हम दुआ को हैं कि डायलॉग्स कामयाब हो जाएं, और ईरान झुक नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कामयाब हों डायलॉग, क्योस कम हो, चले कुछ पाबंदियाँ भी ईरान पे कम हो, उनका ब्रीदिंग स्पेस उनको आए, उनकी इकॉनमी थोड़ी सी चले। हाँ, और एंड पे चाइना ने भी मिसाइल्स भेजे हैं, रशियन सपोर्ट भी वहाँ पे आ गई है। सो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।